میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا. میں کیا ہو گیا بھائی؟ اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا، میں نے گھربان پکڑو، ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے، ہاتھ نیچے باندھ نماز نہیں ہوئی. میں تو حنفی ہوں، میں فقہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. ہاں میں حنفی ہوں. مدنی بولنا جائز ہے، دیوبندی بولنا جائز نہیں. کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ؟ دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. آج کی یہ ویڈیو صرف ایک لیکچر نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے جو برسوں سے ہمارے معاشرے کے دل میں چبھ رہا ہے. آخر کب ختم ہوگی یہ فرقہ واریت؟ کب ہم ایک امت بن کر ایک صف میں کھڑے ہوں گے؟ یہ سوال آسان نہیں تھا، لیکن جواب وہ ایسا تھا کہ جس نے دل بھی ہلا دیے اور دماغ بھی جگا دیے. آج کی ویڈیو ہم صرف سنیں گے نہیں بلکہ سمجھیں گے کہ اصل مسئلہ کہاں پر ہے اور اس کا حل کیا ہے. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ سچ سامنے آئے اور امت ایک ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. باقی میرا سوال اس مجمع کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ علماء کا مجمع ہے، تو اب علماء کے حوالے سے کچھ ہدایات اگر ارشاد فرمائے کہ علماء عوام کے ساتھ جو ڈیلنگ رکھے وہ کس طریقے سے رکھے، اس کے آداب کیا ہو، آپس میں جو علماء کے اختلافات ہے جو تا قیامت رہیں گے اس حوالے سے ان کا رویہ کیا ہو. اور تیسرا یہ کہ اسٹیٹ اور حکومت کے حوالے سے علماء کیسا کردار ادا کرے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. ان تینوں حوالوں سے اگر آپ مختصر سے کچھ تجاویز ارشاد فرمائے تو بہت فائدے کے باعث ہوگا. استاد جی نے جو فرمائے، شیخ نے، جہاں تک آپ کے سوال یہ کہ علماء آپس کا کیسا رویہ رہنا چاہیے. دعوتی میدان کا جو ایک ماسٹر کی دعوتی میدان کی ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64. کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. مطلب نشرک بھی چاہیے ہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کہیں، نشرک بھی چاہیے ہوں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں. اور اگر کوئی نہیں مانے تو کہو کہ میں مسلم ہوں، قال اننی من المسلمین. تو اس کی آیت کے شروع میں ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، کہ دعوتی میدان میں آپس میں اس بات کی طرف آئے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو یہ ماسٹر کی ہے کہ یکسانیت کی بات کرو، اختلاف کی مت. لیکن کئی بار اگر قرآن مجید میں کہا گیا یا نبی اللہ کے رسول کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ ساری امت کے لیے، تو ڈپینڈس کس طریقے سے آیت نازل ہوتی ہے. تو یہ خصوصاً مخاطب ہے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے. لیکن براڈر وے میں آپ کوئی بھی غیر مسلمان سے استعمال کر سکتے ہیں، چاہے ہندو ہو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایکسٹینشن بائی رول. تو ہندو کتاب سے بھی تو پہلی بار جب میں تقریر کی ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، فتوے لگ گئے. میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا. میں کیا ہو گیا بھائی؟ لیکچر تو سنے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے. ارے بھائی لیکچر کو سنو، اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا، میں نے گھربان پکڑو اور لیکچر ختم ہو ماشاء اللہ کیا تقریر ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب کہ یہ عالم جانتا نہیں حدیث صحیح اور نہیں ہونے کی ڈفرینس بہت کم ہے. اکثر ڈفرینس ہے اصول. حدیث کا اصول کیا ہے، فقہ کا اصول کیا ہے. کبھی کبھی 7 لیول اصول ہے فقہ کے، کس کے 9 ہیں، کس کے 10 ہے. سب سے ٹاپ پہ سب کامن ہے، سب سے ہائیسٹ ہے سب فقہ کا قرآن. کوئی بھی حنفی، شافی، حنبلی، مالکی، جعفری، قرآن. نمبر 2 حدیث نہیں، متواتر حدیث کے درجے. حدیث میں متواتر حدیث سب میں سے نمبر 1 قرآن، نمبر 2 متواتر حدیث. تو متواتر حدیث ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو اکثر جب میجر پرابلم میں اصول سے میں جہاں تک کہ اختلاف کا سوال ہے، میرا اصول کیا ہے، جب اختلاف ہوتا ہے، اور میں جب انگریزی میں تقریر کرتا تھا نا، الحمدللہ 100% سب فرقے کے میرے ساتھ تھے. سب شیعہ ہو، بریلوی ہو، سب فرقے ساتھ تھے. بعد میں بمبئی کے پولیس کمشنر نے کہا میں تم سے ناراض ہوں. کیوں ناراض ہے؟ آپ کو اردو میں تقریر کرنا. کیوں؟ عام مسلمان، سب مسلمان انگریزی نہیں جانتے. تو میں تم سے ناراض ہوں. تو اس کو خوش کرنے کے لیے اردو میں تقریر کرنا شروع کیا غلطیوں کے ساتھ. بعد میں پیچھتی ہوا تو اور شروع کیا.
उसके बाद फतवे आने लगे, जाकिर काफिर है, कॉमन है। मैंने कभी भी किसका जवाब नहीं दिया। मेरा क्या उसूल है, When people throw stones at you, अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को उतना ऊंचा करो पत्थर आप तक पहुंचे नहीं। हमने जाकिर भाई आप तो हमारे हैं, आपको तो मैं तो नंगे की चोट पे बोलता हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ। लेकिन अगर कोई अपने आप को देवबंदी बोलता है, देवबंद से फारग है, अच्छी बात है। कोई मदनी बोलता है, ये जायज है, इसमें कोई तफरुक नहीं। आप मदीना से फारग है, मदनी बोलते हैं, आप देवबंद से फारग है, देवबंदी बोले उसको लगता है, मदनी बोले नहीं लगता। क्यों? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। मदनी बोलना जायज है, देवबंदी बोलना जायज नहीं। क्यों डबल स्टैंडर्ड? तो अगर कोई मदरसे से फारिग है और मदनी के लक़ब से कहता है कि मैं ये हूं, मैं कास्मी हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन हम मुस्लिम हैं। कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, 14 बार लिखा है कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। तो उसूल है कि आप अल्लाह और अल्लाह की रजामंदी के लिए करो। ये जितने भी है लोग क्या करते, अपने आप को हमेशा मैं ही सही। तो कोई फतवा देते, मैं क्या बोलता हूं, मैं भी सही, मैं ही सही, आई एम ओनली राइट। मैं बोलता हूं मैं भी सही, आई एम ऑल्सो राइट। तो इख्तिलाफ छोटी छोटी बात पे होना ही नहीं चाहिए। अगर आप रिसर्च किए, इसीलिए मुझे डॉक्टर इसार अहमद साहब वो आए थे माशाल्लाह, हमारे हमारी थे। मेरे वालिद थे शाफी, तो पहले शाफी से हमने सीखी नमाज, बाद में हनफी के माशाल्लाह उलमा से किए, फिर सल्फी किए, फिर मलकी के, सब के माशाल्लाह। तो मुझे तो पूरा ऑलराउंडर है माशाल्लाह, और अभी भी मिलते रहता हूँ, सब लोग की इज्जत करता हूँ, अपने अपने जगह है। तो डॉक्टर इसार अहमद साहब जब मुझे मिले तो मैं नमाज पढ़ते देखा उनको, तो रफ़तैन कर रहे थे। मैंने डॉक्टर साहब आप रफ़तैन कर रहे? बोलते हाँ बेटा क्यों? तो इस पर मैं तहकीक पूछी तो मुझे इत्मीनान है, लेकिन मैं बाहर फतवा नहीं दूंगा। ठीक है, इसको बोलते बड़प्पन। उसका मतलब थोड़ी क्या मैं वो सही तो सब लोग वैसा ही करे, उनके तहकीक है। तो ये बड़प्पन होना चाहिए अपने में। उसको तो अरे डॉक्टर ऐसा सा रफ़तैन करते, मतलब और उनने थोड़ी कहा कि मैं ही सही हूं। ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके सही है। ये मेरे नजदीक अफजल है, ठीक है, इसके नजदीक हाथ रखना अफजल है। कोई हदीस में तो नहीं कि हाथ नीचे रखो तो नमाज देंगी, अब रफत नहीं नमाज देंगी। ठीक है, अफजलात की बात है भाई। अगर 1000 पॉइंट में किसको 2 पॉइंट ज्यादा, 2 पॉइंट कम, तो भी आप सब 90 के ऊपर ही है ना भाई, नमाज तो पढ़ो पहले। तो जब इख्तिलाफ हो रहा है, हमें इख्तिलाफ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और वो अगर गाली देता है, देने दो, क्या फर्क पड़ता है। कुरान को गलत साबित करना बहुत आसान है। सब लोग दुश्मन मिलके बोले 1 साल तक कि हम कुरान को अटैक नहीं करेंगे, हम अल्लाह के रसूल को अटैक नहीं करेंगे, तो कुरान गलत साबित हो जाएगा। हाँ कि नहीं? ये ओपन चैलेंज है अल्लाह का। अल्लाह ने जब कहा अबू लहब वो जलेंगे आग में, वो अल्लाह के रसूल झूठ बोलते थे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ झूठ बोलते थे। उसने क्या बोला? सफेद काला, काला सफेद, इतने झूठ बोलते थे। जब ये आयत नाजिल हुई, उनको सिर्फ ये कहना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूं, या झूठ मूठ बोलना चाहता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कुरान गलत साबित हो जाता था। एकदम इजी, लाख झूठ बोले और एक झूठ बोलो, लेकिन नहीं बोले, क्योंकि अल्लाह जानते हैं। अगर कुरान में लिखा हुआ है कि यहूद कभी भी मौत की दावत नहीं देंगे अपने आप को, क्योंकि मौत से वो मोहब्बत नहीं करते। आज के यहूद सब एक आध की बात नहीं हो रही, एवरेज। मैं बोलता हूं सब यहूद एक साथ में हो जाओ और बोलो हम मौत के लिए तैयार है, मुमकिन ही नहीं है। तो कुरान में ऐसे फॉल्सिफिकेशन टेस्ट, में तकरीर दिया हूं क्या कुरान अल्लाह का कलाम में, उसमें कैटेगरी है फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। आपको कुरान को गलत साबित करना है, अल्लाह ने आपको चैलेंज दिया है। एक सूरा पेश करो मिसाल के तौर पे, मिन मिस्ली, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24। तो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। तो इसी तरीके से हम क्या करना चाहिए, कोई अगर खिलाफ बात करता है, आपको जवाब देने का जवाब दो, लेकिन नाम मत लो, उसका नाम मत लो, नाम लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपको इल्जाम लगा, आपको क्लेरिफाई करने का, नाम मत लो। और नाम लेंगे तो आप 2 बोलेंगे तो 4 गाली देंगे, और 5 गाली तो चलते रहेगा। तो जहां तक कि जितना भी तनाव है, तो कोशिश करो कि आप आपस में गुफ्तगू करें, और जो यकसा उसके ऊपर जो आपको लगता है वह बहुत खिलाफ है, तो उस मौजू को साइड पे रखो, उस मौजू को छेड़ने की जरूरत ही नहीं। मैंने कहता हूं कि मानो उनमें आप अपने हक पे रहो, लेकिन हिकमत से। मैं माशाल्लाह सब लोग के
اس میں جاتا ہوں، انڈیا میں ماشاءاللہ کئی جماعتیں ہیں، کئی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے سب لوگ سمجھتے ڈاکٹر ذاکر نائک میرا ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک اچھا آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول اگر آپ پڑھیں گے صحابہ، ہر صحابہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے قریب میرے ہے، ہر صحابہ، میں تو ویسا ہوں نہیں، لیکن جب آپ دعوتی کام کریں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے چیز کو پیچھے رکھیں گے، اللہ آپ کی اتنی عزت اوپر بڑھائے گا، اللہ آپ کی عزت بڑھائے گا اور اللہ محبت بھی بڑھائے گا۔ یہ جو بھی آپ دیکھو، میں تو مقرر تھا نہیں، میں عالم بھی نہیں ہوں، یہ ھذا من فضل ربی، اللہ کی محبت ہے، اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے۔ یہ تو خواب میں بھی 25 لوگ نہیں سن سکتے تھے، تو ہمیں خلوصاً صرف اللہ کے لیے اگر کریں گے، ہمارا مین ایم آبجیکٹو ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی، آپ کا یہ واحد آبجیکٹو رہے گا اللہ کی رضامندی، تو انشاءاللہ اور ذرا حکمت سے آپ کام لیں گے تو یہ فرقہ بندی ابھی میرے حساب سے کم ہو رہی ہے۔ پہلے جب میں بچپن سے تھا تو بہت گالی گلوچ ہوتا تھا، ابھی کم ہو رہی ہے، تو علماء بھی اب حکمت سے کام لے رہے ماشاءاللہ، ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ رہے، ایک پلیٹ فارم پہ آنا نہیں کہ ہم 100% مانتے، ٹھیک ہے 95% سیم ہے، اس میں ضروری تھوڑی، تو کچھ جو لوگ شدت پسند ہے تو اللہ کو نہیں پسند کہ آپ شدت پسند، لا تغلو فی دینکم، کہ آپ ایک دم شدت پسند مت رہو۔ تو اگر یہ اصول فالو کریں تو انشاءاللہ جی ناظرین، تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کہتے ہو کہ ہم اس پہ مزید کوئی بہتری لا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کمنٹ کے ذریعے آپ آگاہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا رکھیے خیال، ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔